مولانا صاحب سوال لے لیں، مریم روکتی رہ گئی لیکن مولانا ہو گئے روانہ. ہمارے ساتھ محمد قدوسی شہباز گل صاحب موجود ہیں. شہباز صاحب، اس سارے معاملے کے بعد دراڑیں صاف صاف نظر آنے لگی ہیں. اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے، یہ پہلے دن سے کلیئر تھا کہ یہ بھانت بھانت کے چور آپس میں ملے ہوئے تھے. ان کا سب کا مطمع نظر این آر او تھا جو نہیں ملا، اور سب کا مطمع نظر تھا اپنی اپنی لوٹ مار کو بچانے کا کوئی ایگریمنٹ لینا اور مل کر دباؤ دینا. اور آپ یاد ہوگا 31 دسمبر، پھر 31 جنوری، پھر کہا گیا کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، پھر سینٹ چیئرمین. تمام جگہوں پر جب یہ ناکام ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے لاہور میں مینار پاکستان میں یہ خوار ہوئے، پھر انہوں نے جا کر بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف بات کی. کے پی میں جا کے ساؤتھ کے پی میں مولانا صاحب نے گالیاں جا کر بہادر وہاں کے سر شبلی فراز صاحب بھی ہم کو جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. شبلی فراز صاحب، ایک طرف تو آپ لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ بہت زیادہ شاید آپ کو تیاری کرنی نہ پڑے، لانگ مارچ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ ہوگا. دوسری طرف یہ کہ دیر از اے ڈویژن، وہ صاف صاف طور پر نظر بھی آیا. لیکن یہ فرمائیے گا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح سے چلتی رہی کہ وہ استعفے بھی نہیں دیں گے، وہ کورٹس کی طرف بھی جائیں گے، تو بھی آپ لوگوں کے لیے معاملات اتنے ہی ریلیکسنگ رہیں گے جیسے ابھی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو ہم نے تو کہا تھا، اور کچھ ٹیلی ویژن پروگرامز میں تو یہ تک چلا تھا کہ ایک تھی پی ڈی ایم. دیکھیں جی، ایک تضادات کا مجموعہ تھی جس میں کہ ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہونا تھا. سینٹ کے الیکشنز میں وہ ایکسپوز ہوئے، پھر جو چیئرمین سینٹ کے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو انہوں نے بالکل ہی آؤٹ کر دیا، بالکل ہی ڈسکریڈٹ کر دیا، اور جس کا آج ہم نے ایک عملی نمونہ بھی دیکھا جس میں کہ انہوں نے اپنی جھاٹ اور اپنی غصے کا اظہار کیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک ایسی وہ کولیشن جو کہ پبلکلی بھی اپنے اختلافات کو نہ چھپا سکے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ماضی کا ایک ایسی جو پاکستان کی ناکام ترین جو وہ ہے ایک تحریک، اس میں تاریخ میں یہ درج ہوگی کہ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، اور نہ اس کا کوئی عوام کے لیے کوئی متبادل پروگرام تھا. بنیادی طور پہ انہوں سب نے اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور سب ایکسپوز ہو گئے آخر میں. سر یہ تو ہوا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا، اب معاملہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک محاذ پر، ایک موقع پر وہ دیں گے نہیں استعفے، دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے پرابلم بھی رہے گی. وہ کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی نہ کوئی کورٹس کی طرف بھی جاتے رہیں گے، وہ گیلانی صاحب والے معاملے کے اوپر، سینٹ الیکشن کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے، کچھ کانکریٹ اس پر بھی سامنے لانا چاہیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سیناریوں میں اگر پی ڈی ایم کو مائنس بھی کر دیتے ہیں سر آپ کی بات کے مطابق، تو بھی ٹینشن تو ہے کہیں نہ کہیں، ایسا نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیے، ٹینشن تو ابھی اس لحاظ سے اس لیے بھی نہیں ہے کہ جہاں تک کہ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے یا ایم ایل این کا تعلق ہے، یہ ساری جو ہے تو علاقائی جماعتیں ہیں، اور چونکہ ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، نہ ان کی کوئی مشترکہ حکمت عملی ہے، تو ان کی مختلف، جس طرح میں نے کہا کہ مفادات ہیں، اس لحاظ سے جب آپ کے جو سیاسی مخالفین ہوں وہ اگر مختلف سمتوں میں جا رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمیں تو اس میں کوئی خطرہ ہے نہیں، اور نہ ہمیں یہ مشترکہ طور پہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں. بلکہ جتنے بھی ان کے پلان تھے، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، استعفے ہوں، اس پہ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو یہی اس کا عکس جو ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے گا. شبلی صاحب، لیکن جو عکس ہم نے آج ایکسپریشنز کا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ دیکھا ہے، اس سے آپ کو کیا آیا ہوتا ہے؟ کیا اتنا تناؤ آج تک نظر آیا تھا اس اتحاد میں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب کچھ ہی دنوں میں راہیں جدا کر لے گی؟ دیکھیں، یہ تو اب اس کی جو ہے تو باقاعدہ یہ نہیں ہوئی ہے کہ یہ سپریشن ہو گئی ہے، اور اب اس تعلق کی